سورہ تغابن کے بعد اس کا نزول ہوا ہے، اور ابھی اس سے پہلے سورہ ممتحنہ میں گزرا تھا، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، امتحان لے لو اگر کوئی اللہ کا بھلا کریے کہ ایمان ہوگا، یہ کہ اللہ کا بھلا کریے کہ ایمان ہے یا نہیں امتحان۔ یہاں بتاتے ہیں اللہ کا بھلا کریے کہ لہذا اس طرح یہ کہ غلط کیا کہتے ہیں کہ غلط یہ کہ رپورٹ پیش نہ کر دو، بلکہ لما تقولون ما لا تفعلون، اندر جو کچھ اسی قسم کا دعویٰ کر دو، سمجھے بھائی جان۔ اور دوسرا مسئلہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کو بھلا کر صورت میں ذکر تھا کہ اس میں اعمال غیر مناسب قسم کا سورہ ممتحنہ میں بعض، اب اس پر اللہ کو بھلا کریے کہ یہاں اس پر زجر ہے کہ یہاں پر زبان اور فعل دونوں کے مطابقت نہ ہو، اس پر یہ دعویٰ ہے مولانا رسول اللہ الزجر بعدم موافقت القول بالفعل، الزجر على عدم موافقت قول بالفعل، قول فعل کی مطابقت نہ ہو، تو اس پر یہ زجر ہے۔ سبحان اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، عالم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، وهو العزیز الحکیم، غالب اور حکمت والی ذات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں لما تقولون، کیوں کہتے تم وہ باتیں کہ لا تفعلون، جو آپ کرتے بھی نہیں ہے، یہ کیوں آپ کرتے؟ مولانا چاہتا لینا یہ آیت مشکل ہے، ایک بات آپ سے یہ ترک دعوت پر یہ آیت نہیں ہے، یہ اللہ کا بھلا کریے کہ اس میں ترک دعویٰ پر، یہ زجر ترک دعوت پر نہیں ہے، یہ ترک دعویٰ پر بس بات ہے۔ ترک دعوت یعنی آپ کہتے ہیں کہ میں خود عمل نہیں کر سکتا، جو چیزیں آپ خود عملی طور پر نہیں کر سکتے تو اس کی دعوت نہ دو، یہی ہے جو آپ خود اللہ کا بھلا کرنے کی تہجد نہیں پڑھ سکتے اور خود یہ کہ منکرات سے بے حیائی سے ناجائز امور سے بات نہیں آ سکتے، تو پھر یہ دعوت ہی نہ دو۔ اور آپ سے یہ ذکر آ کہ ترک دعوت پر یہ آیت دلیل ہو، نہیں یہ ترک دعوت پر نہیں ہے، یہ ترک دعویٰ پر نہیں ہے کہ آپ دعویٰ کر رہے تھے کہ صوفی قوم میں بزرگ قوم میں تہجد گزار اور کرتے بھی نہیں، اس پر ہے اشارہ کرو، جیسے کہ یہودیوں کا طریقہ، دونوں باتوں میں کس کو فرق سمجھنا ہے؟ یہ ترک دعوت پر زجر نہیں ہے، یہ ترک دعویٰ پر، اس قسم کے جھوٹے دعویٰ نہ کرو، جیسے کہ کراچی کی مستقل انہوں نے بٹھائے ہوئے، کراچی پنجاب کے اپنے وہی بٹھائے ہوئے، اتنی بڑی کتابیں لکھتے ہیں کہ حضرت کی خدا کی قسم سفر میں حضرت کی تہجد بھی کرا نہیں، حضرت کا دعویٰ ہے اور یہ میں دے جانا، یہ ترک دعویٰ پر ہے، یہ ترک دعوت پر نہیں۔ ایمان والوں لما تقولون لما مخالفون تقولون بسا، کیوں کہتے ہیں آپ کو باتیں کی عادت کرتے ہیں؟ قبول مختلف رضا ہے، اللہ کے یہاں غصے کے اعتبار سے بہت بری چیز ہے، ثقیل ہے، یہ چیز قبر کا فائل ہے، ان تقولون کہ آپ کہتے ہیں ماں کو باتیں کہ لا تفعلون، بات بجا نہیں کرتے، لہذا آپ مجاہد ہونے کا دعویٰ نہ کرو، یہ بیٹا مجاہد ترک یہ دعویٰ مجاہد ہو رہا ہے، حقیقت میں مجاہدہ کرتے بھی نہیں، جہاد آپ کو کرنا چاہیے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل الصفا، بے شک اللہ تعالیٰ محبوب کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں سخت در سخت یہ قتال کرتے کھڑے ہوتے ہیں، کانہ بنیان مخصوص، وہ یہ کہ دیوار ہے مخصوص سیسہ سے بنی ہو، سیسہ کلائی کی دیوار، سیسہ کو آپ جانتے ہوں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا میری قوم لِمَ تُؤْذُونَنِي، آپ مجھے کیوں تکلیف دیتے آ گئے کہ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، آپ معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا ذَاقُوا، جب انہوں نے اللہ کو بھلا کر ٹیڑھا پن اختیار کر دیا اللہ کے حکم سے، تو عذاب اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اس قسم کا بندہ فاسق ہوتا ہے جو ٹیڑھا پن اختیار کرتا ہے، اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق کی رہنمائی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے پر اللہ کو بھلا کرے، انبیاء نے جو دعویٰ کیا ہے وہ اللہ کو بھلا کرے، دعویٰ کے مطابق انہوں نے عمل کیا ہے، اس قسم کے دعویٰ نہیں کیے جھوٹے۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ، اور یاد رکھیں کہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا، اس لیے کہ آپ آخر انبیاء بنی اسرائیل، اس وجہ سے اللہ کو بھلا کرے۔ عیسائیت کوئی مستقل نہیں ہے، اور عیسائیت میں نام سے انجیل اور تورات کا تکمیل ہے۔ اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا
میں تمہارے پاس رسول بن کر گیا اور میں تصدیق کر رہا ہوں لما سبق بین یدی من التوراۃ والانجیل، تورات میرے سامنے اس کی تصدیق کر اور مبشرا برسول، خوشخبری سنا رہا ہے کہ ایسے رسول کے یاتی من بعد جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اسم محمد، ان کا نام ہی احمد ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فلما جاء بالبینات، جب معجزہ لے کر ان کے پاس آ گئے قال هذا سحر مبین ومن اضرب ممن افترى على الله كذبا، اسی بڑا ظالم کون سا بھی اللہ پر جھوٹ بولے وہ یدعی الی الاسلام، جبکہ اسلام کی طرف اس کو یہ دعوت دی جائے، نبی کے بھی نہیں بولتا واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ کبھی رہنمائی نہیں کرتا ظالم کی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، عیسائیت یہودیت سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں بافواہہم، اپنے منہ سے، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور اور چراغ کو مکمل کر دے گا، نور سے چراغ سے مراد دین ہے۔ ولو کرہ الکافرون، ولو کرہ الکافرون، اتمام ہو تمامیت ہو، اگر تم اس نور کی تمامیت کو کافر نہ کر سکتے ہیں۔ وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات اقدس و خدا جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر کے دونوں میں فرق تصویر بارے میں اپنے سامنے رکھتا ہوا، لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ علی الادیان کلہا، تاکہ اس اسلام کو غالب قرار دے باقی تمام ادیان پر۔ ولو کرہ المشرکون اظہارہ، اگر کافر اس کے غلبہ کو پسند نہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا ہل ادلکم علی الجہاد، اب دین کا غلبہ جہاد سے ہوگا، دین کا غلبہ جہاد سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ہل ادلکم علی التجارۃ، ایمان والوں میں رہنمائی کروں تمہاری ایک ایسی تجارت پر کہ تنجیکم من عذاب الیم، عذاب الیم سے آپ کو نجات دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ رسول پر ایمان لاؤ، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، اور اللہ کے راستے میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے اس سے یہ جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ جہاد جان مال سے تمہارے لیے بہتر ہے، ان کو تعلمون، کاش کہ آپ اس کی فضیلت کو سمجھنے جانتے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے چاروں نہریں بہتی ہوئی، ومساکن، ایسے ٹھکانے طیبۃ پاکیزہ فی جنات عدن کے باغات، ذالک الفوز العظیم، جنت میں داخل ہونا بہت بڑی کامیابی ہے۔ وأخرى، اور ایک اور نعمت ہے اللہ تبارک ہے، ونعمت اخرى، ایک اور نعمت ہے تحبونها، جس کو آپ پسند کریں گے، وہ کیا ہے؟ وہ نصر من اللہ، وہ فتح قریب، اللہ کی نصرت بھی ہوگی اور فتح بھی آپ کو ہوگی دیہات کے نتیجے میں۔ وبشر المؤمنین، مومنین کو خوشخبری سنا دے بنصرت اللہ وبنعمتہ وبالفتح، فتح کی خوشخبری سنا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کی مدد، کونوا انصار دین اللہ، اللہ کی دین کی مددگار بنو۔ فرماتے ہیں کہ کما قال عیسی بن مریم، جیسے عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ بن مریم نے ہماری اپنے صحابہ سے ہماری دین سے کہا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے کہ میرے مددگار ہے، منتجی الی اللہ ہے کہ میں اللہ کی طرف یہاں سے آ رہا ہوں، منتجی الی اللہ، اللہ کی طرف میں پناہ لے رہا ہوں، کون میرے ساتھ یہ کتاب کرے گا؟ قال الحوار بن حواری نے کہا نحن انصار اللہ، نحن انصار دین اللہ، وآمن طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے جماعت نے ایمان لایا اور اس دعوت کو قبول کیا، اور کفر طائفہ اور کچھ نے انکار کر دیا۔ فأيدنا الذين آمنوا، ہم نے ایمان والوں کو مضبوط کر دیا اور ان کے ہاتھ بڑھا دی على عدوهم دشمن پر، فأصبحوا ظاہرین، فصاروا ظاہرین على عدوهم، بس وہ اپنے دشمن پر غالب ہو گئے۔ سورۃ الجمعہ مولانا نزول نمبر 110 ہے۔ سورہ صف کے بعد غالباً نازل، ابھی سورہ صف میں فرمایا کہ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اور یہاں اس صورت میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، امیین مکے والوں کے اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو بھیجا جس کی عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنا دی، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ، وہ یہی کہ جو مبعوث ہو گیا امیین۔ دعویٰ ہے مولانا، سورت کا دعویٰ یہود کی دعاوی باطلہ پر رد، یہود کی دعاوی باطلہ پر یا ابنا اللہ ہے، انصار اللہ ہے، ابنا اللہ ہے، اللہ کے محبوب ہے، اور ادھر سے بولتے جیسا کام نہیں ہے۔ سب مجھے آیا اللہ کی تصویر کرتے ہیں، آسمانوں کو جو کچھ ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ ملکی شہنشاہ و شہنشاہ، القدوس تقدس کا مالک ہے، واقع العزیز الغالب، اللہ کی حکمت والی ذات ہے، وہ الذی بعث فی الامیین رسولا، جس نے بھیجا امیین کے اندر رسول، ایسا رسول کی تعلیم ہے ان سے دوسری صفت ہے یتلو علیہم آیاتہ، جو ہمیشہ اللہ کی آیتیں تلاوت کرے گا اور مزید اور اخلاق کی باتیں سے گھٹیا قسم کے اخلاق سے مقام کرتا ہے، اور معلوم کتاب و کتاب کے علاوہ حرام کو بتاتا ہے، اور حکمت اور سنت کی تعلیم دیتا ہے، جس کے
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ اس سے پہلے اللہ کا بڑا کہ کانوں لفی ضلال مبین من قبل هذا النبي، اس نبی کو سے پہلے یہ اللہ کا بڑا کہ صحیح گمراہی کے اندر تھے. وآخرین کا عطف ہے کہ امیین پر وہ الذی ناصر الامیین، امیین میں اللہ نے نبی بھیجا. وفی آخرین منهم، اور دوسرے اور رسولوں میں بھیجا کہ لما یلحقوا جو ان کے ساتھ ابھی تک ملیں گے یا اندر آنے والے نسلوں قیامت تک کے لیے نبی نے بھیجا ڈالے. والذی ناصر الامیین وبعثهم في آخرین منهم، اور آخرین میں بھیجا کہ لما یلحقوا جو ان کے ساتھ ابھی تک ملیں گے. وهو العزیز الحکیم، فرماتے ہیں غالب اللہ تعالی حکمت والے ہیں. ذالک فضل اللہ، یہ تزکیہ جس کو حاصل ہو جائے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ذالک کا مشار کے اللہ تعالی کا یہ تزکیہ ہے. سمجھے کہ یہ تزکیہ حاصل کر دینا نبی کی تعلیمات کی روشنی میں فضل اللہ، اللہ کی بڑی مہربانی ہے. ایک خبر یؤتیہ من یشاء کی دوسری خبر خدا جس کو چاہے دے دے. اللہ فضل العظیم، بے شک اللہ تعالی بڑی مہربانی والی ہے. مثل الذین، یہ ہوئی ہے یہود کی طرح کی خاطر پر اللہ نے آپ کو بتایا. مثل الذین حملوا التوراۃ، لوگوں کی مثال کے تورات کے پر لاگو کیا گیا، تورات ان کے ذمہ لگایا گیا، لاگو کیا فرمایا گیا، ان کے ذمہ لگایا گیا. ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو اٹھائے. مانا یہ بھی قرآن میں مل گیا. یہ بات مل کر کے سیدھا ہو گیا. اگر یہ بات سننے مسئلوں کے لیے مبتلا ہو گئی تعلیم کا مسئلہ ہمارے یہ اس کی یہ خبر بنے گا. آج مفید التورات، جو تورات جن کے ذمہ لگایا گیا، تورات پر عمل کرنا ان کے ذمہ لگایا گیا، تم نے ہوا پھر اس کو لوگوں نے عمل نہیں کیا. ان کی حال ان کا قائم کا حال ہمارے، ان کی مثال کا دیتی مثال ہے قائم کا حال ہمارے. اس لیے کہ کام کو خود مثل کے بن میں مثل خود مثل تو مثل کی، اس لیے مثل کو میں نے ترجمہ کر دیا ان قائم کا حال ہمارے. گدے کی طرح بس پارا جو کتاب کو اٹھا لیتا ہے نا، لیکن گدے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. یہ سب کو ملنے کی ضرورت ہے چلا جو کو اللہ نے تفسیر کرے کہ بہت بری مثال ہے. اللہ لا يهدي القوم الظالمين، ظالمین کی کبھی اللہ رحم نہیں کرتا. الذين هاجروا الزام من يهود والانزام، اگر تمہارا آپ اللہ کے دلی دوست اور قریبی دوست ہے دون الناس باقی لوگوں کے علاوہ فتمنوا الموت، تو پھر اپنے دوست سے ملنے کی تب تمنا کرو اللہ سے قریبی دوستی. تو پھر یہ کہ موت تو درمیان میں اللہ کو حکم ہے. الموت جسر یرسل الحبیب الى الحبیب، موت تو درمیان میں اس پل ہے، اس پل کو آپ پار کر کے آگے جا کر اپنے محبوب سے ملیں گے یا محبوب آپ کر آپ سے پل کے موت درمیان میں رکاوٹ ہوتی ہے. دنیا کی نعمتوں سے آپ خدا کو نہیں مل سکتا جیسے ہوتا ہے آخر میں اللہ خدا آپ کو کہ دوست سے تو تمنا کرو فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه، اور کبھی تمنا نہیں کریں وہ کہ بعد بما قدمت ايديهم، ان کے ہاتھ میں جو کچھ بھیجا جو کی بد کرداری لا يتمنونه اور لا يتمنونه ابدا. دونوں کا فرق میں نے آپ کو بتایا جو اسلام میں کھلا ہے. اللہ علیم بالظالمین، یہود پر دیتا ہے کہ کافر اور مشرک اور ظالم ہے، اللہ ان کو جانتا ہے. اور ان المنکر الذی تنفرون منه، جس موت سے تم ڈرتے ہو، جس سے تم بھاگتے ہو، ان المنکر الذی تنفرون منه، یہ موضوع سے کا جنہ کا اسم ہے. فإنه لا يقول جملہ خبر پڑھا، یہی جمہور کا مطلب جو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ان کی خبر پر بات ہے. فإنه ملازم، وہ موت تم سے خود بخود ملے گی. موت تم سے ملاقات کرے گی، آپ موت کے پیچھے نہ جائے. سنت رسول الى عالم الشهادة، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اس ذات اقدس کی پر تمہیں اور شہادت کو جاننا ہے. فَإِنَّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں جو کچھ تم نے کیا ہے اللہ اس کا سارا سب تمہیں بتا دے گا. یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. اب یہ بھی یہودی سے کباہت کا ارتکاب کرتا ہو مسلمان، یہودی میں سے ایک رب بیان کرتا سمجھے. مسلمان یہودی میں سے یہ خباثت اور کباہت کا ارتکاب نہ کرو. تم اپنے تجارت اور مال کے اوپر کتے کی طرح تم تو اس طرح کرو جمعے کا خطبہ چھوڑ کر کے اللہ کو بھلا کرے. تجارت کا قافلہ آ گیا سارے کے سارے اس طرح ٹوٹ پڑے، یہ ٹھیک نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جب یہ کہ آباد کی جائے نماز کے لیے یوم الجمعہ کے جمعے کے دن فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کا خطبہ ہے. اور اذکار جتنے بھی ہوتے ہیں اذکار توقیفی ہوتے ہیں، توقیفی سمجھے. کوئی ذکر آپ اپنے طرف سے ایجاد نہیں کر سکتے، وہ توقیفی ہوتے ہیں. عربی میں اسی طرح عربی میں اللہ اللہ ذکر ہوگا، خدا خدا ذکر نہیں ہوگا. اللہ اللہ ذکر ہوگا، اللہ 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 ذکر ہے، خدا 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 خدا. یہ اسی کا ترجمہ
لیے یہاں آپ ترجمہ کو پڑھ کر کے اسی ترجمہ کو ذکر کی جگہ پر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا ترجمہ آپ کریں تو یہ ذکر نہیں ہوگا، جب نہیں ہوگا اذکار توقیفی ہوتے ہیں، تو اس لیے خطبہ بھی توقیفی ہوگا، وہ بھی توقیفی ہے، خطبہ کو ذکر اللہ کہا گیا، اس لیے سندھی میں اور یہ غیر مقلدین نے جو دوسری زبانوں میں شروع کیا ہے، بلوچی میں اور اسی طریقوں میں جی کی، اور یہ مسئلہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور بیع کو ترک کر دو، ضرور کل بیع، ہر قسم کی بیع، اور ہر قسم کی بیع بازار میں ہوتی ہے، اور ضرور البیع المعبود قسم کے خاص قسم کے بیوہ الف لام میم خارجی کے لیے ہوگا، اور خاص قسم کی بیوہ اور ہر قسم کے بیوہ یہ مارکیٹ میں ہوتی ہے، اس لیے امام نے فرماتے ہیں مارکیٹ اور شہر یہی جمعہ کی جگہ ہے۔ اس آیت سے امام نے فرمایا ہے کہ ثابت کر رہا ہے، اور دیکھو کتنی مضبوط بات ہے، ظاہر ہے خیر لكم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم تعلمون کرتے ہو، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، جب نماز پوری ہو جائے ادا ہو جائے فانتشروا في الأرض، تو پھر یہ زمین کے اندر پھیلو، وابتغوا من فضل اللہ، اب رزق طلب کرو، وابتغوا من فضل اللہ، فضل اللہ سے مراد رزق، اور یہ ہے کہ فإذا قضيت الصلاة، جب نماز ادا ہو جائے یا قضا ادا کی معنی ہے، جو اصول فقہ کی کتاب میں پڑھتے رہتے ہیں، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله ذكرا كثيرا، اللہ کو یاد رکھو لعلکم تفلحون، یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ وإذا رأوا تجارة، جب یہ لوگ کسی تجارت کو دیکھتے ہیں اور لہوا یا کوئی مشورے کرتے ہیں ایک مقصود یہ ہے اس کی طرف چھوٹ پڑتے ہیں، وہ طرف قائمہ، اور آپ کو اکیلا آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ خود کو بیٹھنے کی حالت میں اجازت نہیں، سمجھے بیٹھ کر کے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساتھ میں فرمایا تو بھی حالت اس خبیث کو دیکھو کہ کیسے خطبہ دے رہا ہے، قرآن کے اندر مطلب کو قائمہ، اور یہ بیٹھ کر کے خطبہ دے رہا ہے۔ جب کوئی تجارت کرتے عظیم تجارت اور لہو یا کوئی مشورے کی چیز ان مزدوری رہا تو ٹوٹ پڑتے اس کی طرف مطلب کا قائم، آپ اکیلا چھوڑ دیتے کھڑے، اور ماں سبق نہیں کرنا ہے کہ کچھ اللہ کے ہاں سبق نہیں کرنا، منصور سے نہ خیر میں اس کے لیے خبر ہے، اور ماں کے پاس سبق نہیں کرنا اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب ہے تو بہتر ہے من اللہ بھی اس قسم کے مشورے سے، اور من التجارت التي تنفع اليها، اس تجارت سے جس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ کو رزق دے گا، نماز کو پڑھو پہلے کو پہلے، اور اللہ خبر ہے کہ خود کا اہتمام کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ کہتے صحابہ تحاش کرتے تجارت کا قافلہ آ گیا، لہذا صحابہ نے خود پر کو چھوڑا، نماز کو چھوڑا اور جھوٹ پڑے، لہذا علی عبداللہ کے صحابہ منافق ہے، یہ کوئی فقیر، یہ شروع کا ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ کئی بات ہوئی ہے کیا حضرت علی وہ ٹھہرا رہا، اس پر آپ نس نکالیں، اگر دوسرے جگہ کے قافلے کی طرف علی اگر کوئی اتر رہا ہے یہاں پر یہ نہ بتا دیں کسی نس سے، کچھ لوگ ٹھہرتے اور وہ ٹھہرنے والوں میں اگر علی ہو تو آپ بتا دیں، کوئی نس سے کبھی اس کے لیجیے۔ دوسری صورت یہ کہ آپ کہیں کہ علی اس دن نماز جمعہ میں آیا ہی نہیں تھا، یہ تو اور بڑا جرم ہے، جمعہ کو کوئی ترک کرتا تو پھر مسئلہ خراب، تبادلہ والا ترک تبادلہ بات اللہ اس کے دل پر مہر لگا رہے، علی آیا تھا تب بھی اشکا نہیں آیا تھا تو پھر یہ وہ بھی نہیں ٹھہرے، اس کے ٹھہرنے پر آپ دلیل دیتے، اور اگر نہیں آیا تھا تب بھی بڑا اشکا، یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان دنوں کی بات ہے جو خطبہ نماز جمعہ کے بعد ہوتا، خطبہ نماز جمعہ کے بعد، اس لیے صحابہ نے اپنے اتحاد سے یہ سمجھا کہ نماز تو ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ نے کہ خطبہ کوئی ضروری نہیں ہے، لہٰذا خطبہ جیسے کہ عید کا خطبہ ہے اور نماز عید کے بعد ہوتا ہے، نماز عید کے بعد ہوتا ہے تو آپ کو پتہ مسئلہ کیا ہے، امام نے سلام پھیرا، آپ فوراً اٹھ کر کے چلے جا سکتے ہیں، اور اگر آپ بیٹھ گئے تو پھر خود بھی سننا لازم، بیٹھ گئے تو پھر خود سننا، تو یہ صحابہ اٹھ کر کے چلے گئے، یہ اصل اسی طریقے پر ربیع الاول پر اور عید الاضحیٰ پر قیاس کیا، ان دنوں کے اندر خطبہ بات ہوتا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کرے لوگ جب افراد جدید الاسلام تھے، سارے انسان کی تعلیم جدید الاسلام، انہیں کے بارے میں مسئلہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور میں الحمدللہ پھر اللہ کو میرے
التجارة والله خير الرازقين. سورة المنافقون ہے 104 نزول. سورہ حج کے بعد اس کا نزول ہے. سمجھتا ہے؟ اس کا رب ماقبل سورہ اس کے ساتھ سورۃ الجمعہ اور اسی طریقے پر سورۃ الصف کے ساتھ سمجھے. سورۃ الجمعہ میں ابھی فرمایا ہوا الذی بعث فی الامیین رسولا. اللہ نے امیین میں رسول بھیجا ہے تو لوگوں کو چاہیے ان کا استقبال کرے ایمان کی حالت میں. لیکن منافق ایمان کی حالت میں نہیں جھوٹ کی حالت میں استقبال کرتے ہیں. اذا جاء المنافقون منافقات کے استقبال میں آئیں گے قالوا کہ نشهد انک رسول اللہ. ہم آپ کو خوشامدید کہتے ہیں بتا کے رسول ہے. واللہ یعلم انک رسول. اللہ جانتا ہے کہ وہ رسول تو ہے. واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون فی قولهم هذا. اس میں وہ جھوٹ ہے یہ ان کے عقیدے کو خراب کرے گی. اللہ کے بندوں کو سنا ہونا نہیں. وہ الذی بعث فی الامیین رسولا. نبی اللہ نے بھیجا اس کے استقبال ضروری ہے. اس کا استقبال لوگوں نے کیا اور خلاف منافقین کے ایمان کی حالت میں انہوں نے استقبال نہیں کیا. اذا جاء المنافقون منافق جماعت کے پاس آئیں گے قالوا کہیں گے نشهد انک رسول اللہ. گواہی دیتے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک رسول. اللہ گواہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. اللہ گواہ ہے کہ منافقین یہ جھوٹ ہے. اتخذوا ایمانهم جنة. اپنے قسموں کو اپنے لیے ڈھال بناتے ہیں. جیسے کہ ڈھال کے طریقے سے دشمن کے وار سے بچا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ قسم اٹھا کر کے اللہ کا بڑا ذریعہ بھی پوری روح سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. مسلمان کو دھوکہ دیتے ہیں. وصدوا عن سبیل اللہ. اللہ کے راستے سے روک لیتے ہیں. انہم ساء ما يعملون. بہت برا ہے ما كانوا يعملون. ما كانوا يعملون. جو کچھ یہ انفاق کرتے ہیں یہ بہت برا ہے. ذالک یجزی اللہ تعالی الذین آمنوا ثم كفروا. اس لیے کہ انہوں نے کام نہیں مانا اور پھر کفر کا ارتکاب کرتے ہیں. فتبع لهم ان کے دلوں پر یہ نفاق کی مہر لگی ہے. وہ گمراہ ہونے سے ہم یقین قرآن حدیث کو بھی نہیں سمجھیں گے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُم. جب آپ کو دیکھیں تو ان کے اجسام آپ کو دیکھیں ان کے بدن ان کے ڈھانچے آپ کو آ جائیں گے پسند آ جائیں گے آپ کو. وَيَقُولُ اور جب کوئی بات کہیں گے تو تسمعوا قولے. وَيَقُولُ تسمعوا قولے. وہ یہ کہ اگر یہ پوچھتے ہیں تو آپ ان کی بات کو بھی سنیں گے. آپ ان کی بات کو اس طرح سنتے ہیں کأنهم خشب مسندة. جیسے کہ لکڑیاں دیوار کا سہارا کے پر مسندت الى الجدار. دیوار پر جیسے کہ لکڑی کا سہارا اور لکڑیاں بالکل خاموش ہوتی ہے. منافق کی طرح اندر اللہ سے عذاب کو کرے اور سی لکڑی ہوتی ہے یہ بھی وہ بھی لکڑی ہوتی ہے. اور جب یہ کہ یہ بات کریں گے آپ کے سامنے تو آپ بھی مطمئن ہو کر کہ تسمعوا قولے کی بات کو سنیں گے. ایسا سہارا یہ لکڑی کو دیا گیا کچھ قسم کی لکڑیاں ان کا سہارا ہے کہ دیوار پر یا سبون کو ڈر سے ہے. لیکن مسلمان کی ہر آواز کو ہر شور کو اپنی طرف سمجھتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر کسی نے چوری کی ہو نا چوری اگر کسی نے کی تو آپ اس طرح کر کے دیکھیں ایسے دیکھنے کے بعد آپ نے ایسے کر کے آپ کہیں گے بھائی مجھے چور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے چور خدا ہی نے ساتھی اور کر لیں. چور خدا ہی نے جس کی داڑھی میں اللہ کا بڑا کر یہ وگیان ملتا ہے. مجھے چور ہوگا بن سے چور ہوگا تو اسی طریقے ایسا اب یہ بھی نہیں یہی ہر بات کو اپنے خلاف سمجھنا. یا سبون کل سیئت والے ہر اللہ خبر تر شور شبر کو ہر ایک چیز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. اور آپ کو یہ اللہ کے دشمن رسول کے دشمن ادا کرنا ہم خدای کی صورت عالی ہے. بہذر میں سے جناب کو پاک کروں گا خدا کی عدالت کرے گا. اس طرح کو بڑھنا ہے پیدا کیا نام کرام جب اسے کہا جاتا ہے کہ خدا رسول کی بات کی طرف استقبال رسول اللہ نبی تمہارے بھی استقبال کرے. لبوں سو یا اپنے سلام والا کو بڑھتے ہراتے موڑ دیتے اور ہرا دیتے. رائے تمہیں سکون یستقبل یہ تعالی سے بدل بدل کے لبوں اس کی پورا ہمیشہ لبوں سو اپنے سلام کو گراتے. جب بھی دیکھتے اور رائے تمہیں سکون آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ روکتے ہیں کہ راستے سے اور مستقبل تو گردانی کرنے والے سواء خبر مطلب ہے جہاں برابری پر استغفر کرنا منتظر یعنی استغفر یہ ہمدہ تصویہ ہے. ہمدہ استغفار ہمدہ تصویہ ہے جو سواب کے بعد آ رہا ہے. استغفر کرنا منتظر یہ مقتدر مؤخر ہے. سواب علیکم اس پر خبر مقدر ہے. آخر یا سلام علیکم ادعوتم امان سامدون یا سلام علیکم
اسکرو اولا تسکرو وعمل کو ہم نے مبتدا بنایا اسکرو اولا تسکرو سلام علیکم خبر مبتدا سلام علیکم ادعوتم ام انتم صامتون اور جملوں کو بتانے مفرد کر کے ہم نے مبتدا بنایا اور اللہ کو بڑا کرے اسی طرح سلام علیکم ورحمۃ استغفر کرو چاہے استغفار کرے ہم کی نہ ہو استغفر یا نہ کرے نہیں کرنا ہو کبھی اللہ کی مغفرت کی فرمائے ان اللہ لا يحب الفاسقين یہ اپنے فسق پر ڈٹے ہوئے اللہ کی راہ میں گرے گا وہ لگے یقولون لا تنفقوا على رسول اللہ عطا یہ لوگ کیوں کہتے ہیں خرچ نہ کرو حرام ان صحابہ پر ان کا یہ رسول اللہ جو نبی کے پاس رہتے مسجد صفہ میں صفہ والے دل سے پڑھتے عطا یہاں تک کہ تدر بدر ہو جائے محمد سے بھاگ جائے ولله خزائن السماوات والارض آسمان و زمین کے خزانے اللہ ہی کے ولكن المنافقین لا يعلمون لیکن منافق نہیں سمجھتے پہلی بات یہ کہ نبی کے مدد سے جو طلبہ ہے غریب صفہ والے ان پر کچھ خرچ نہ کرو اور خود تدر بدر ہو جائے گی یہ بالکل منافق کی بات کہہ رہا ہمارے 70 سال 75 80 سال کے اوپر یہ کرتے مدارس کا چندر رد کرو اعلان ہوتا ہے کہ مدارس کو اب یہ ہے کہ عمران خان چلا گیا اس سے بڑھ کر کے دین کا دشمن یہ دوسرا کہ ترقی دے دے روڈ بنائے گا سماوات قرآن میں آتا ہے اللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يعلمون يقولون نہیں بجانا یہ غزوہ بنی مشترک کے ساتھ غزوہ بنی مشترک کے دو صحابی آپس میں لڑ پڑے اب یہ بھی نہیں ہوتا ہے انسان سے یہ کر دیا کہ مہاجر نے اس نے اللہ کو منع کر لیا انصاری کو ڈانٹ ماری اور اس پر انصار نے کہا کہ یاد انصار اور مہاجر نے یاد مہاجرین یہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کہ میں نے آپ سے یہ رنڈی ہوئی کمائی کرتا لاکھ روپے کا زیادہ تمہارے بتا اسی کے بارے میں رنڈی ہوئی کمائی رنڈی میں وہ چلا کہ کرایہ میں کہا تھا اسی پر سردار صاحب کا گزارا سردار صاحب نے جو اللہ کو بنا کر بارگاہ کا کھانا جو چلتا تھا ننگر کا وہ رنڈی ہوئی کمائی جیسے غیرت نہیں اس نے یہ کہا کہ ہم لوگ کو مدینہ والے لوگ یہ مکہ سے ابھی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ہم نے کچھ کہا کہ آج ہمیں بات ہم جیسے جائیں گے تو اس قدر سے واپس پہنچیں گے کہاں مدینہ میں عزت مند لوگ ذلیلوں کو نکالیں گے عزت مند عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے اور ذلیل ابو بکر عمر عثمان علی ہے یہ سارے مہاجرین کو ذلیل کہتے ہیں ہمیشہ غیرت آپ کے لیے خود اللہ کو بنا کر دوسروں کو گرا دیں یقولون لئن رجعنا الى المدینہ اگر ہم مدینہ میں رہے تو یہ ناصر عزت مند نکالنے کے بقلا میرا مدینہ سے اللہ تعالی ذلیل کو عمر عثمان اسلام کو پیار کرتا ہے وللہ عزت رسول اللہ رسول کے لیے عزت ہے وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون لیکن منافقین اللہ کو بنا کیے بھی وہ جانتے نہیں منافقین وہ مال کے لیے نہ مال کے کتنے مخفی مال کے حریص ہے کسی چیز نے منافق کو بنایا اور ایمان کو بنا دیا یا الذین آمنوا ایمان والو لا تؤتوا اموالکم انہیں بھی تمہارا مال اولادکم تمہاری اولاد ہم ذکر اللہ کی دین سے غافل نہ کر دے جیسے کہ منافقین کو مال میں چھوٹ پاتے ہیں اور یہ فرمایا گا تو یہ کرے گا فوراً اپنے پاس وان کو بھی مال کرنا یہاں سے خرچ کرو جو کچھ ہمیں پڑتی ہے ان قبل اس سے پہلے کہ تم سے کسی پر موت آ جائے موت آنے سے پہلے خرچ کرو تو یہ پورا موت آنے سے پہلے تو یہ پورا طریقے کا یار میں اولاد کرتا نہیں آپ نے مجھے کیوں مہلت نہیں دی الہ قریب ایک وقت قریب میں اصل تک میں صدقہ کرتا تو میرا سواری اور میں نے قرآن کے سوتا یہاں پر بھی سب کچھ ٹھیک ہے دولا کرتا نہیں الہ قریب تھی فان تصدق لیکن آپ من الصالحین یہ اللہ تعالی کی کیا ہے یہ مظلوم کیوں تو آپ یہ کہتے ہیں اللہ تعالی دولا کرتا نہیں الہ قریب فان تصدق آپ یہ مہلت کیوں نہیں دے رہے آپ مہلت دے دولت ہے اس لیے دولت کے لیے یہ آپ مہلت کیوں نہ دے کہ وقت مقرر تک نہیں جا کر کے یہ صدقہ کرو اب یہ وہی اخرتنی ان اخرتنی اگر آپ کی مہلت دیں گے تو آپ کو میرا سوال یہ وہی اخرتنی آپ کو میرا سوال ولن يغفر الله نفسا اذا جاء اجلها اللہ مہلت نہیں دیتا اور تاکید نہیں کرتا کسی نفس کی موت کو اس کی موت آ جاتی ہے اور سورۃ